نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا بھر میں ہمارے چینل کو دیکھنے اور سننے والے حضرات، آج کا ہمارا موضوع ہے عقیقہ اور اس کا پس منظر۔ بچے کی پیدائش کے 7ویں دن جو ہے وہ عقیقہ رکھا گیا ہے، یعنی وہ دیکھنا ہے کہ 7ویں دن آسانی سے ہو سکتا ہے تو ٹھیک، نہیں تو 14ویں دن یا 21ویں دن یا زندگی کے اندر جو ہے وہ جو بھی اس کا جو ہے وہ دن ہوگا عقیقے کا، مثلا جمعے کو پیدا ہوا تو وہ جمعرات کو کر دے گا، پھر بھی عقیقہ جو ہے وہ ہو جائے گا۔ مرد کے لیے 2 بکرے یا 2 حصے، عورت کے لیے 1 بکرا یا 1 حصہ شریعت نے جو ہے وہ مقرر کیا ہے۔ تو 7ویں دن اس لیے رکھا ہے کہ پہلے دن جو ہے بچہ پیدا ہوتا ہے، بچہ رشتہ دار سارے معاملات میں مصروف ہوتے ہیں، تو اس لیے شریعت نے بندے کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے 7ویں دن جو ہے وہ عقیقہ رکھا ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ اس 7ویں دن اس کی طرف سے جانور ذبح کیا جائے، اس کا نام رکھا جائے، سر منڈایا جائے۔ جی یہ گروی ہوتا ہے۔ گروی کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت تک بچے کو مکمل فائدہ نہیں ہوتا جب تک اس کا عقیقہ نہ کیا جائے، یا اس کا مطلب یہ ہے کہ بچے کی سلامتی، نشو و نما اور اچھے اوصاف اس وقت تک پیدا نہیں ہوتے جب تک کہ بندہ عقیقہ نہیں کرتا۔ اور عقیقہ بنیادی طور پر بندے کے اندر ویکنس اور کمزوری جو ہے وہ نہیں رہنے دیتا، اس کو دور کرتا ہے اور بچہ جو ہے وہ طاقتور ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کا پس منظر کیا ہے، یہ عقیقہ کیوں ہوتا ہے؟ اصل میں عیسائیوں کے اندر یہ معمول تھا کہ جب وہ کسی کو اپنے دین میں داخل کرتے یا ان کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا تو پانی میں زرد رنگ ڈال کر اس میں اس شخص یا بچے کو غوطہ دیتے، جی ڈبکی لگواتے، اور یہ کہتے کہ اب یہ سچا جو ہے وہ نصرانی ہو گیا ہے، سچا عیسائی ہو گیا۔ تو قرآن کریم نے عیسائیوں کے اس طرز عمل کا خوب رد کیا اور یہ بتایا کہ زہری رنگ کسی کام کا نہیں ہے، یہ جہالت ہے، یہ کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ پھر مسلمانوں کی ارشاد فرمایا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون، فرمایا اللہ کے رنگ میں رنگے جاؤ، اور اللہ کے رنگے ہوئی اعتقادات حقہ ہمارے رگ و جان میں سما چکے ہیں، ہمارا ظاہر باطن، ہمارا قلب و قالب اس کے رنگ میں رنگے ہوئے، اور یہ رنگ ہماری جانوں کو پاک کرتا ہے اور روح و بدن کو پاکیزہ بناتا ہے، اس کے اثرات ہمارے اعمال و افعال سے جو ہیں وہ ظاہر ہوتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کی امت محمدیہ کے متعلق فرمایا بے شک سب لوگوں سے زیادہ حقدار ابراہیم کے وہ تھے جو ان کے پیروکار تھے اور ایمان والے جو ہیں وہ امتی تھے۔ لہٰذا مناسب ہوا کہ عیسائیوں کے رد میں، ان کی تردید میں مقابلتاً کوئی ایسا کام ہو جس سے مسلمان جو ہے بچے کا اسلامی اور ملت ابراہیمی کا تابع ہونا معلوم ہو۔ لہٰذا جو مقدس افعال ان بزرگ ہستیوں کے ساتھ خاص تھے، جو ان کے اولاد میں چلے آتے تھے، ان میں سب سے زیادہ مشہور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے فرزند کو اللہ کی راہ میں ذبح کرنے پر آمادہ ہونا، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر انعام، اور اسماعیل علیہ السلام کے عوض ایک بڑی قربانی بھیجنا، اور ان دونوں شریعتوں کی زیادہ مشہور، زیادہ جو ہے وہ حج ہے۔ اسلام سے پہلے بھی لوگ حج کرتے تھے، طریقہ اور تھا، حج میں سر منڈانا، جانور ذبح کرنا وغیرہ تھا، لہذا سر منڈانے اور ذبح کرنے میں ان کی مشابہت اختیار کرنا، ملت حنیفہ اور دین ابراہیمی کی تعظیم کرنا اور اس بات پر آگاہ کرنا ہوتا ہے کہ اس نومولود بچے کے ساتھ ایسا برتاؤ کیا گیا جو ملت ابراہیمی کی اعمال میں سے ہے، اور اسی کا نام عقیقہ ہے۔ تو لہٰذا اولاد کا جو ہے یہ حق ہے کہ 7ویں دن عقیقہ کیا جائے۔ تو پہلے بتایا کہ 7ویں دن کی تخصیص اس لیے ہے کہ پیدائش کے فوراً بعد عموماً گھر کے لوگ جو ہے وہ امور خانہ داری سے وابستہ ہوتے ہیں، بچہ اور زچہ کی خبر گیری میں اور مبارکبادی وغیرہ مشغول ہوتے ہیں، تو ایسے وقت میں انہیں عقیقے کا حکم جو ہے دینا مزید مشقت اور حرج میں ڈالنے کے مترادف ہے، جبکہ دین کی بنیاد سب کس پر ہے؟ آسانی پر رکھی گئی ہے۔ لہذا 7 دن کا فاصلہ رکھا گیا تاکہ بچہ کی پیدائش اور عقیقہ سے متعلقہ تمام امور بآسانی ہو جائیں، بلکہ مزید جو ہے وہ مہلت دی گئی، اگر 7ویں روز بھی نہ ہو سکے تو جب چاہے کر سکتے ہیں، سنت ادا ہو جائے گی، لیکن بہتر اور افضل یہی ہے کہ 7ویں دن جو ہے وہ کیا جائے۔ یا پھر یوں یاد رکھیں کہ جو دن پیدائش کا ہے، کہ بلا مفتی میاں برکاتی صاحب برکات حدیث یہ کتاب ہے، اس میں فرماتے ہیں یا پھر یوں یاد رکھیں کہ جو دن پیدائش کا ہے اس سے
ایک دن پہلے والا جو دن ہوگا وہ 7واں ہوگا۔ مثلاً جمعے کو پیدا ہوا تو جس جمعرات کو عقیقہ کریں گے وہ بچے کی پیدائش کا 7واں دن ہی جو ہے وہ شمار ہوگا۔ بچے کے برابر چاندی تول کر یا اس کی قیمت خیرات کریں، اور اس خیرات کا سبب بھی بظاہر یہی ہے کہ جنون کی حالت سے منتقل ہو کر بچہ طفلیت کی طرف آیا ہے، شکم مادر سے جدا ہو کر عافیت کے ساتھ دنیا میں آیا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کی ہر نعمت پر مسلمان کو جو ہے وہ شکر ادا کرنا چاہیے، اور شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ وہ چیز ہے جس کے عوض میں وہ نہ سمجھا جائے۔ اور بچے کے بال چونکہ اس کی حالت جنینیت میں رہنے کی علامت ہیں، اور اس کا مونڈنا جو ہے حالت طفولیت کی نشانی ہے، لہٰذا وزن کرنے میں انہی کا لحاظ کیا گیا تاکہ ہر امیر غریب اس نعمت کا شکر بآسانی ادا کر سکے۔ اس لیے چاندی کو مقرر کیا کہ سونا مہنگا ہوتا ہے اور امیروں کے علاوہ دوسروں کو اس پر جو ہے وہ دسترس ہونا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور آخری بات، ابو داؤد کی روایت، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں آقا فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں جب ہم میں سے کسی کے یہاں بچہ پیدا ہوتا تو بکری ذبح کرتا اور اس کا خون بچے کے سر پر جو ہے وہ لت پت کر دیتا۔ اب جب کہ اسلام آ گیا تو 7ویں دن ہم بکری ذبح کرتے اور اس کے سر پر زعفران جو ہے وہ لگا دیتے۔ اللہ کریم ہمیں عیسائیوں کی مخالفت کر کے صحیح طریقہ عقیقے کا بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔